اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ پے کرو حسن و جمال ساری کائنات دے سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لیے۔ میرے بھائیو، اللہ احکام الحاکمین دی ذات نے پوری انسانیت نو خصوصاً جو پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے، کلمہ پڑھے، انہوں ایک بہت بڑے پیغام دی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ آپ علیہ السلام جو چیز تو سانو دے دین، اس نو اپنے گلے دا ہار بنا لینا، اکھاں دا نور بنا لینا، دل دا سکون بنا لینا۔ جس چیز تو منع کر دین رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، اپنے آپ نو محفوظ کر لینا ہے، باز رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی دے اندر انسان بڑے بڑے اعمال کردا ہے کہ آیا ساڑی اے زندگی دے اندر امور کما حقہ سنت دے مطابق نے یا اس دے برعکس؟ اگر تے مطابق نے بڑے ہی خوش نصیب، اگر برعکس نے پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، اس دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں، وابستگی نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ میرے بھائیو، کتنا بڑا المیہ ہے کہ انسان اعمال کرے لیکن اس دی وجہ تو آمینہ دلال دا قرب نہ ملے، اللہ دی رضا حاصل نہ ہوئے، بلکہ او امور اللہ دے ہاں بھی رد ہو جان، اونا دا کوئی مول نہ پئے۔ آؤ کیوں نہ ہوئے اسی اس طرح دے کام کریے جنہاں نو پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اور اللہ دی رضا حاصل ہوندی ہے، اونا تو محفوظ ہو جائیے جنہاں نو پیغمبر علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے، اور اونا دا تعلق آقا علیہ السلام دی ذات نہ لئی، شریعت نہ لئی، نبوت نہ لئی۔ آؤ ابتدا کے اندر اے بات بھی سمجھ لیجئے، فَلَيْسَ مِنَّا، اس دا مطلب کیے، معنی کیے، مفہوم کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح بخاری دے اندر تشریح کرتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور شارح ترمذی عبد الرحمن مبارک پوری سمیت کئی جید علماء کرام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ دائے، فَلَيْسَ مِنَّا اَيْ مِنْ اَخْلِ ہا، کہ اس دا عَلَىٰ اَخْلِ سُنَّتِهَا
و طریقتہا کہ سنت نال بھی کوئی تعلق نہیں اور پیغمبر دے طریقت نال بھی کوئی تعلق نہیں. اس لیے آئیے اسا ایسے اعمال تو اپنے آپ نو دور رکھیے، محفوظ رکھیے جنہاں نو آقا علیہ السلام نے پسند نہیں کیتا. اور اے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ رب العالمین فرما رہے نے سونےو اعلان کر دیو جیڑی چیز میں دے دیا انہوں مضبوطی نال پکڑ لیا جے، جدے تو باس رکھن دا حکم دے دیا انہوں چھوڑ دیا جے. میرے بھائی میرے برادر ایسے لئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت والیانو اعلان فرما رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام امت دے اندر درس دے رہے نے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ السلام دے کول 3 بندے آگئے نے. ایک آگے کہن لگ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی ایتے دسونا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ زندگی کی ہے، آقا علیہ السلام دی عبادت کی ہے. ماں جی دس دیا نے، ماں جی سمجھا دیا نے. ایک سوچ کے کہن لگا اللہ دے نبی علیہ السلام تے اے دیکھو اتنی عبادت کرنے والے سانو چاہیے اساں بڑھ چڑھ کے عبادت کریے نا. ایک کہن لگا میں ساری رات ہی نفل پڑھاں گا کدے بھی آرام نہیں کراں گا. ایک کہن لگا میں ساری زندگی روزے رکھاں گا کدے بھی روزہ چھڑاں گا نہیں. ایک کہن لگا میں شادی نہیں کراں گا میں قربان جاواں. ویکھو نا ظاہری طور تے اعمال کنے پیارے لگ رہے نے، کتنی وڈی نیکی لگ رہی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نو پتہ چلتا ہے. آپ فرماندے نے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. جڑے بندے نے میری سنت تو اعراض کر لیا، میری سنت تو منہ موڑ لیا، ان دے نال میرا کوئی تعلق نہیں، ہوندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں. میری سرکار فرمان دیا نے میں روزے بھی رکھنا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھنا تے چھڑنا میا. میری سرکار فرمان دیا نے اسلی و ارکد، میں نماز نفلی پڑھنا میا تے رات نو آرام بھی کرنا. وَاتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نکاح بھی کیتا ہے. اوہ پتہ لگیا پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے مطابق اسا نفلی عبادت کرنی ہے، ایدہ اجر تاتی مل آئے. او جڑا اسی اپنے خوشی تے غمی تے موقع تے نظر و نیاز اور دیگر امور سر انجام دینے انہوں نیکی سمجھ کے اگر کوئی دنیا تو چلا جاندہ ہے لو جی اسا کل شریف پڑھنے نے اسا جناب والا دنیا تے جڑا چلا گیا ہے، دنیا تو رحلت کر گیا ہے، اسا تیجا کرنا ہے، ساتا کرنا ہے، اسا چلیسواں کرنا ہے، اسا سلانہ کرنا ہے. اوہ پتہ اے لگیا اسی نیکی دے امور بڑے کرنے ہیں، لیکن اے ساڑے ہاں تے اے ہم ہو سکتے نے. اللہ
دے ہاں اینا دی کوئی وقت نہیں، اینا دی کوئی حسیت نہیں، اسا ویکھیا نہیں خوشی دا موقع ہے، اے جڑے اسا ہے میں اے ویڈیو بنا لو، اے ضرورت بنا لئیے، اے جناب والا ٹول ٹمکے لے کے آ جاؤ، باجے والے انہوں لے کے آ جاؤ، اے ساڑی ضرورت بن چکی ہے۔ حالانکہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں، اسلام نال کوئی وابستگی نہیں، اور معاشرے دے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے شادی نو ناپسند سمجھ دینے، اے تصور کر دینے اسا بڑا مارکا مار لیا ہے، اسا رب دی عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے، اور اسا زواجی زندگی نال منسلک نہیں ہوئے، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا جوان ہو جائے استاد رکھن دے باوجود بھی نکاح نہیں کرتا، ازواجی زندگی نال منسلک نہیں ہوندہ، اس بندے دا ساڑھے نال تعلق نہیں، ساڑھی سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے شادیاں بھی کیتیاں نے، آپ حقوق بھی ادا کرتے نے، پتہ ہی لگیا پیغمبر دی زندگی دے مطابق جڑے اصول آپ علیہ السلام قیام بھی کرتے نے، آرام بھی کرتے نے، نبی علیہ السلام روزہ رکھ دے بھی نے، افطار بھی کرتے نے، آپ نے شادیاں بھی کیتیاں نے، حقوق بھی ادا کرتے نے۔ ایسے علیہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسا بہترین آئیڈیل بنا دیتا ہے، اسا بہترین پیٹرن بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، اے معاشرے دے اندر ویکھیا نہیں جے تیرے میرے معاشرے دی عکاسی ہو رہی ہے، انہاں لوگانوں منع کیتا جا رہے ہیں۔ آج ویکھیا نہیں جے زندگی دے اندر ہر کوئی ایک دوسرے دا دشمن بنیا پھردا ہے، کوئی حسد کردا ہے، کوئی کینہ رکھدا ہے، کوئی بغض رکھدا ہے، کوئی دوسرے تے ظلم زیادتیاں کردا ہے، کوئی دوسرے نو پریشان کردا ہے، کوئی دوسرے دی زندگی دے اندر جناب خلل پیدا کرتا ہے۔ ان دے واسطے مختلف اسباب اختیار کیتے جاندے نے، ان دے واسطے مختلف طریقے اختیار کیتے جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام اس چیز تو منع کر دیتا ہے، کئی جناب جیلی پرچے کروا کے، کئی جادو کروا کے، میری سرکار فرمان دیا نے جیڑا بندہ دوسرے تے جادو کرواندہ ہے، جیڑا بندہ دوسرے نو جادو دے ذریعے پریشان کردا ہے، میری سرکار فرماندیاں نے اس بندے دا ساڑے نال کوئی تعلق ہی نہیں دا، ان دی وابستگی کوئی نہیں۔ آج ویکھیا نہیں جے جگہ جگہ تے لوگ بیٹھے نے، میرے کل آؤ میں اپنے جادو دے ذریعے فلاں دی معیشت کمزور کرتے آنگا، میں اپنے جادو دے ذریعے فلانو بیمار کرتے آنگا، میں فلان بیوی تے خامد دے درمیان خلڑ ڈالتے آنگا، میں فلان بندے دے حواس تے قابو پالوانگا، میں فلاں بندے نو غم صدا کرتے آنگا۔ لو آؤ نجومیاں کل آ جاؤ، کائنات جادوگران دے کل آ جاؤ، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جیڑا بندہ جادو
جادو سکھاندا ہے، جادو سکھن دے ہنر دسدا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے ہاں اے بدترین کافر لکھ دیتا جاندا ہے، تے جیڑا جادو کردا ہے یا کرواندا ہے، جیڑا بندہ اس دے اندر شامل ہوندا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میری سرکار فرماندیاں نے، لیس منا من تسخر او تسخر لہو، جیڑا جادو کردا ہے یا کرواندا ہے، اللہ ذوالجلال دے فرشتے اندے تے لعنت بھیج دے نے، ایندا نبی علیہ السلام نال تعلق بھی کوئی نہیں، ایندی وابستگی بھی کوئی نہیں، بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میری سرکار فرماندیاں نے، اللہ ایسے بد نصیبانو جہنم دا ایندھن بنا دیں گے، جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر، آؤ نہ سوچئے معاشرے دے اندر لوگ جڑے جادو کرتے تے کروانتے نے، لوگانو پریشان تے تنگ کرتے نے، وہ بھی نوجوان تے لڑکے تے نوجوان لڑکیاں، اور جڑی اپنی حوث پوری کرنے واسطے والدین جڑے نے اے رضامند نہیں، اپنی خواہش دی پوری تمنا پوری کرنے واسطے جادو دا سہارا لیندے نے، ٹونیاں دا سہارا لیندے نے۔ میرے بھائیوں، اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، اے جادو تو بچ جاؤ کہ فلاں لڑکی میرے نال محبت کرنے والی بن جائے گی، فلاں میرے نال پیار کرنے والی بن جائے گی، اے نا نا نا، ایسی محبت نو کی کرنا ہی، اور جن دے اندر تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے، تو اسلام چو نکل جائے اور تیری عبادات قبول نہ ہون، جہنم دا بالن بن جائے۔ اور میرے بھائیوں، اے بھی گل یاد رکھنے والی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لئی فرمایا سی، کوئی بندہ کسے نال محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہیے دائے۔ اللہ ساڑھے اندروں دل دیا قدورتا نفرتا دور کر کے محبت نو پروان دے دے، اللہ قیدت نو پروان دے دے۔ میں قربان جاواں، آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے معاشرے دے اندر جڑے لوگ خرابیاں پیدا کرتے نے، انہاں دے بارے بھی اعلان فرمایا ہے۔ آج ویکھیا نہیں جے کوئی جناب خادم ہے، انہوں اپنے آقا دے بارے، کوئی بیوی ہے انہوں خامن دے بارے، خامن نو بیوی دے بارے، اور اس طرح جڑا ورکر ہے فیکٹری والے دے متعلق بدزن کیتا جاندا ہے۔ ایتھے کام نہ کر، اے بڑا ظالم ہے، اے بدبخت ہے، ان تے عیب نکالے جانتے نے، ان تے عیبہ دی تشریح کیتی جاندی ہے، نمایاں کیتا جاندا ہے، انہوں بغاوت اباریا جاندا ہے، نافرمانی دی طرف لے کے آیا جاندا ہے۔ انہاں دے متعلق میری سرکار کی فرماندیاں نے، آؤ پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، من خبب خادمن الى اخلیہا فلیس مننا، جڑا بندہ کسے خادم نو، کسے فرق نو، کسے ورکر نو، اور کسے گھر دے اندر کام کرنے والی عورت نو، کسے دکان تے کام کرنے والے بچے نو، کسے فیکٹری دے کارخانے دے اندر مزدور نو، اپنے آقا تے مالک دے بخلاف ابار دائے، اینو انسحار لے کے آندائے، اینو غصہ دل آندائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، ایسے بندے دا فلیس مننا، ساڑھے نال کوئی تعلق ہی نہیں، ساڑھی کوئی وابستگی نہیں۔ اور پتہ اے لگیا کسے دو فریقین دیکھو، جتھے کٹھے لوگ کم کر دینے، انہاں دے عیب نہیں کڑنے، انہاں دے الزام تراشی نہیں کرنی، انہاں دیا غیبتاں تے چغلیاں نہیں کرنی۔ اگر ایسا
عمل کرانگے تے پیغمبر دا اے فرمانے گرامی ہے فَلَيْسَ مِنَّا اس بندے دا ساڑے نال اے طریقہ ہی ملتا نہیں ان دی کوئی وابستگی کوئی نہیں میرے بھائی میرے برادر اسی طرح میرے آقا علیہ السلام اعلان فرماندے نے اے معاشرے دے اندر ویکھیا نہیں جے کئی شادی شدہ جوڑے اندے خلاق سسرال والے کیتے جناب اونا دے اپنے دوست و آبام کیتے سہیلیاں عورت دیا کیتے خامن دے دوست و آبام کیتے عزیز و آکارم آپس دے اندر معاملات نو خراب کر دینے لوگانو جناب اپنی اپنی سوچ دے مطابق اظہار خیال کر دینے یاد رکھو میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی ہے شیطان بڑا خوش ہوندہ ہے کوئی انسان بدی دی طرف جائے غلطی دی طرف جائے گناہ دی طرف جائے کوئی جناب برے کم دی طرف جائے لیکن سب نالوں زیادہ شیطان خوشی محسوس کرتا ہے اس بندے تے اس انسان تے اس عورت تے بلکہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یا بندی کسے خاندان دے اندر خامن تے بیوی دے اندر خلل ڈالتا ہے اور شیطان تے ہاں ان دی مقبولیت اتنی ہے جیڑا جو بھی غلطی دے لگا کی آئے شیطان اپنی مسنت تے بیٹھ کے انہوں خوش آمدید تے کہندہ ہے لیکن استقبال نہیں کرتا جیڑا جوڑے تے اندر خلل ڈالتا ہے اس شیطان نو سینے لگاندہ ہے استقبال کرتا ہے خوش آمدید کہندہ ہے میرے بھائیوں سوچن والی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کسے دے الزام تراشی کسے دی بہتان درازی نہیں کرنی جیڑا بندہ ایک خامن تے بیوی دے درمیان خلل ڈالن دی کوشش کرتا ہے میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بیوی تے خامن دے درمیان خلل ڈال دائے لیسا منا من خبب امرتن علی زوجہا دوسری حدیث پاک ومن خبب علی امرئن زوجتہ فلیسا منا جیڑا عورت نو خامن دے خاون نو عورت دے مسئلے اندر ورگلان دائے اینا نو معاملات نو ختم کرن دی بجائے صلح کروان دی بجائے آپس دے اندر ملان دی بجائے اینا دے اندر نفرت قدورت پیدا کر دائے آپ علیہ السلام فرمان دینے فَلَيْسَ مِنَّا ایدہ ساڑے نال کوئی تعلق ہی نہیں دا ایدہ ساڑے نال کوئی تعلق نہیں وابستگی نہیں دعا کرو اللہ ذوالجلال والی کرام سانو دوسرے آدھے معاملات نو سلجان دی توفیق عطا فرمائے اللہ بگاڑن تو محفوظ رکھے آؤ ایک اور عمل کیے جندے تو نبی علیہ السلام نے برات دا اعلان فرمایا آپ نے اس تو جناب وابستگی دا اظہار اس انداز نال فرمایا کہ کوئی تعلق نہیں اس دا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا معاشرے دے اندر رہتے ہیں معاملات دے اندر دھوکھا کردہ فریب کردہ اور اس طرح گل ودا کے دستا ہے اور اگر اشیاء دی بات آئے اونا دے اندر ملاوٹ کرتا ہے جس طرح میرے تیرے معاشرے دے اندر ہو رہے ہیں نہ تے آج معاشرے دے اندر دودھ خالص ملے گا نہ معاشرے دے اندر مسالے خالص ملن گے نہ معاشرے دے اندر جناب کوئی بھی کسی قسم دی کھانے والی اشیاء پینے والی اشیاء سلامت ملن گیا اور بلکہ انسان خود پیسے دے کے جتنے دے ضرورت ہے چیز خرید آئے معاوضہ دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں اس دے نال جتنی بات ہو چکی ہے اس نو طے کر کے رقم ادا کرن دے باوجود بھی اگر کر جا کے شاپ پر دیکھیا جائے ان دے اندر بھی پھل غلط ملے گا
گندا ملے گا اور جس کی قیمت ادا کیتی ہے اور چیز نہیں ملے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں دے متعلق ہی فرمایا، آؤ حدیث پاک ہے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، من غش فلیس منی، جن نے ملاوڑ کی تھی اوندہ میرے محمد نال کوئی تعلق ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، اوندہ ساڑھے نال اے عمل ملتا ہی نہیں، اوندہ اے طریقہ ساڑھے نال ملتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو ایسے لئی جیڑا بندہ ملاوٹ کرتا ہے اوندہ ایمان چلا جاندہ ہے۔ سانو چاہی دے معاشرے دے اندر نہیں دیا، ہر طریقے دے نال، ہر صورت دے نال اساں جناب جو چیز طے کر لئیے انہوں ہی ادا کریے، جیڑی کسٹمر نال طے ہو جائے وہی چیز دئیے نا، کیونکہ اساں جیڑی رقم وصول کر رہے ہیں وہ صحیح چیز دیئے، غلط چیز دی نہیں دی۔ آؤ میرے بھائیو ایک اور بھی عمل ہے جن دے نال میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے برات اعلان کیتا ہے، اور آج معاشرے دے اندر دیکھے آئے کہ ہر بندہ ہی غصے دے اندر آکے اپنے جذبات تو باہر ہو جاندہ ہے، غصے تے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پھر اے وجہ ہے کوئی چھوٹی جی تلخ کلامی ہوئی، معاملات خراب ہوئے، کوئی اسلحہ لے کے آ جاندہ ہے، کوئی جناب کلوڑی لے کے آ جاندہ ہے، کوئی چاقو لے کے آ جاندہ ہے، اور کوئی انسان جو ہتھی آئے لے کے آ جاندہ ہے۔ میں اپنے جذبات دی تسکین واسطے پورا کرنے واسطے فلانو قتل کرتے آنگا، فلانو زخمی کرتے آنگا، فلانو مارتے آنگا، حالانکہ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، جس انسان نے ایک مسلمان دی جان بچائی گویا کہ اس طرح ہی ہے جویں پوری انسانیت دی جان بچائی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ کسے دی طرف اس طرح اشارہ کردہ ہے اصلے دے نال، آپ علیہ السلام فرماندے نے فَلَيْسَ مِنَّا، اس بندے دا بھی ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، ساڑھے عمل نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو اللہ کو لو دعا فرمائیے سانو اپنے جذبات تے کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو صحیح معنی دے اندر دوسرے دے معاملات حقوق و فرائض دی ادائیگی اللہ نصیب فرمائے۔ آؤ ایک اور بندہ ہے جن دی نشان دے میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو خوشی دا موقع آئے اس وقت بھی اپنی زندگی نو اس طرح بناندہ ہے، اپنی زندگی دے سانسا نو اس طرح بناندہ ہے کہ جس دا اسلام نال تعلق نہیں، اور اگر کوئی غمی دا موقع آندہ ہے، کوئی پریشانی دے لمحات آندے نے، کوئی غم دے لمحات آندے نے، پھر اپنے گرے بانو چاک کرتا ہے، وویلا بولتا ہے، زبان تو زمانہ جہلیت ہے، پکار بولتا ہے، اور ایسے موقع تے اپنے گرے بانو چاک کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ اس طرح دے عمال کردہ ہے غمی دے موقع تے وَعَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، ایسے موقع تے جیڑا اپنے چہرے نو پیڑتا ہے، گرے بانو چاک کرتا ہے، زمانہ جہلیت پکار بولتا ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے لیس منا، اس بندے دا بھی میرے نال تعلق نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود سیرت پیش کی ہے۔ آپ علیہ السلام دے چچا بھی شہید ہوئے نے،
آپ دے عزیز و اقارب بھی دنیا تو رحلت فرمائیے، اصحاب بھی کہنے میرے آقا علیہ السلام صبر دا دامن ہمیشہ قائم تے دائم رکھے آئے، جدوں بھی غمی دے لمحات آئے نے آپ دی زبان مبارک تے اے جملے سی انا للہ و انا الیہ راجعون، اے سانو اپنانے چاہی دینے، اے زندگی اندر لاگو کرنے چاہی دینے۔ آؤ میرے بھائیو آخری حدیث پاک پھر گل مکائیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا انسان دنیا تے رہندیا کسے بھی انسان دا مال چھین لیندا ہے، کسے بھی انسان تے ظلم کرتا ہے، کسے بھی مسلمان تے زیادتی کرتا ہے، کسے بھی مسلمان تے جناب اپنا روب دبدبا جمانتا ہے، اس دا بھی آقا علیہ السلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ غیر مسلم دی مشاہبت تو بچی آجے، اونا دے طریقہ کار تو بچی آجے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی کیے، آؤ ذرا غور فرما لیجئے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود والنصارى، جڑا بندہ یہود و نصارہ دی نکالی کر دے اندہ ساڑے نال تعلق ہی نہیں، اے ساڑے اندروں موجود نہیں۔ ہن میں تے تو ویکھیے نا ساڑا اٹھنا تے بیٹھنا اونا دے ٹائم دے مطابق ہے، ساڑی وساقتہ اونا دے مطابق ہے، ساڑا کلچر اونا دے مطابق ہے، ساڑی تہذیب اونا دے مطابق ہے، ساڑا قانون تے لا اونا دے مطابق ہے، ساڑے ملک دے قواعد و ضوابط اونا دے مطابق نے، ساڑی سوچ تے فکر اونا دے مطابق ہے، ساڑی خوشی تے غمی اونا دے مطابق ہے، ساڑے لیل و نہار اونا دے مطابق نے، اور ساڑا کھانا پینا اونا دے مطابق ہے، ساڑی تہذیب و تمدن اونا دے مطابق ہے۔ اسی کانٹے مسلمان ہے اور اساں کندہ کلمہ پڑھے ہے کہ اس طرح زندگی گزارنے پایا۔ میرے آقا علیہ السلام ایسے لئے فرمانتے نے لیسا منا، جڑا بندہ یہود و نصارہ دی پیروی کرتا ہے میرے محمد دی شریعت چھڑ کے، فلیسا منا، ایسے انسان دا بھی ساڑے نال کوئی تعلق ہی نہیں، ایسے انسان دا کوئی تعلق نہیں، کوئی وابستگی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والی کرام کلو دعا فرماؤ سانو صحیح معنی دے اندر ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق نے، اللہ دی رضا دے سبب نے، اور ایسے امور تو محفوظ رکھے اور سانو بچا کے اللہ رکھے جنہاں نو نبی علیہ السلام دی شریعت دے اندر کوئی حیثیت نہیں، آپ علیہ السلام دا طریقہ نہیں، آپ دی سنت نہیں۔ اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق کما حق ہو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔